سب سے پہلے اس حصے کو سورۃ البقرہ کی چوتھے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا کہ سورۃ آراف میں دوبارہ اللہ نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ سورۃ الحجر میں اللہ نے اس واقعہ کو پیش کر دیا۔ آگے سورۃ بنی اسرائیل میں سورۃ کہف میں سورۃ صاد میں اللہ اس واقعہ کو اسے میں نے اس طرح آدم و اس کا نام دیا۔ اللہ اس کو ذکر کرے قصہ اور واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس آدمی کو بھی علم کے ساتھ تھوڑی سی شروع ہے۔ ہر آدمی اس قصے سے واقف ہے۔ میں نے ان آیتوں کا ترجمہ کیا۔ آپ میں سے کچھ لوگ پہلے واقف نہیں تھے، ترجمہ سن کے انہیں بھی اس قصے کے بارے میں معلوم ہو۔ جنات کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کی۔ اور انسانوں کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کو ذکر کیا۔ فرشتوں نے اعتراض کے طور پہ نہیں، وفاداری اور فرمانبرداری کے طور پہ یہ کہا کہ میری مخلوق کو جن عناصر سے آپ ان کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس میں غصہ، غضب، لڑائی، جنگ، انگریزی، قتل و غارت، فتنہ و فساد، یہ سب پھیلے گا۔ ہم تو دیکھے بھالے ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، تیرے حکم کے غلام ہیں۔ تو کہتا ہے کھڑے رہو تو ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں چلے جاؤ تو ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدوں میں پڑے رہنے کا حکم دیتا ہے تو ہم تحمید کرتے ہیں۔ جو ڈیوٹی آپ نئی مخلوق کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں
یہ آدمی پتہ نہیں کیسا نکلے گا، اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ میں تو موجود ہوں، آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، اس نوکر کی خدمت جو آپ لینا چاہتے ہیں، کام آپ لینا چاہتے ہیں، وہ کام بھی آپ میرے فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، فرما بردار نوکر کی طرح کہا کہ نئی مخلوق بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا، فتنہ و فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، تو یہ مٹی ہمارے سپرد کر دی جائے۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ کون، کہ جو کام میں نے ان سے لینا ہے اس کام کرنے کی قدرتی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہو، ان کی تو میں نے بدیت میں رکھ دی، پیدائش میں، فطرت میں، ان کی تو فطرت میں میں نے یہ چیزیں رکھ دینی ہیں، تمہاری فطرت میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ان کا کام تم کیسے کرو؟ پھر اللہ نے آدم کو چند چیزیں سکھائیں، سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں لائیں، ورنہ سکھانے سے یہ اعتراض لازم آ جائے گا کہ آدم کو تو سکھا دی تھی، تب آدم نے جواب دیا، فرشتوں کو سکھائی نے، اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں سکھاتے تو وہ بھی جواب دے دیتے۔ سکھانے سے مطلب ہے ان کی فطرت میں رکھ دیا۔ کیا یہ چولہا ہے، اس میں آگ جلتی ہے، یہ توا ہے، اس پر روٹی پکتی ہے، یہ دیکھتی ہے، اس میں ساگ پکایا جاتا ہے، یہ گھڑا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، یہ گلاس ہے، اس میں پانی پیا جاتا ہے، ان کی فطرت میں رکھ دیا۔ ان سے پوچھا، انہوں نے بتا دیا یہ چولہا ہے، یہ توا ہے، یہ پرات ہے، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے۔ اب فرشتوں کو کیا پتا ہے کہ کھانا کیا ہوتا ہے، توا کیا ہوتا ہے، پرات کیا ہوتی ہے؟ تو فطرت میں یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کون۔ اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کی، تخلیق بھی بدبودار سیاہ رنگ کی خشک مٹی سے اللہ نے، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اذا سویتہ، جب میں اس کو برابر کر دوں، ٹھیک ٹھاک کر دوں۔ ٹھیک ٹھاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کے اعضاء بنا دوں، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، ناک بھی، کان بھی، منہ بھی، چہرہ بھی، سر بھی، یہ ہے ٹھیک ٹھاک کرنا، سنوارنا۔ اس وقت سجدہ نہیں کرنا۔ جب آدم کی تخلیق ہو جائے، اس کا جسم بن جائے، سجدہ نہیں کرنا، بلکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ یہ اپنی کا جو لفظ ہے نا، یہ آدم کے شرف و عظمت کے لیے ہے، یعنی روح کی نسبت اللہ نے اپنی طرف اضافت تشریفی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا، اس گھر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کلمۃ اللہ، اللہ کا کرنا۔ تو یہاں روح ہی، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، مراد صرف روح ہے۔ اس کی نسبت جو اللہ نے اپنی طرف کی، یہ آدم کی عظمت کے لیے، آدم کے شرف کے لیے۔ جب میں اسے برابر کر دوں، اس کے اعضاء سنبھال دوں، اس کے ہاتھ پاؤں بنا دوں، سجدہ نہیں کرنا، اس میں میں اپنی
اللہ نے فرمایا خالی جسم کو سجدہ نہیں کرنا، آدم کے جسم کو، روح آئے پھر سجدہ کرنا ہے۔ کیوں؟ میں آدم کو دکھانا چاہتا ہوں تیری عزت کتنی ہے، میں آدم کو دکھانا چاہتا ہوں تیری عظمت کتنی ہے، میں آدم کو دکھانا چاہتا ہوں تیرے لیے کرامت کتنی ہے، تیرا مقام کتنا ہے، تیری شان کتنی ہے۔ اور جب تک آدم کے اندر روح نہ ہو تو صرف جسم جو ہے وہ سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، دیکھے گا تب جب اس کے اندر روح آئے گی تو پھر دیکھے، اور روح نہیں ہوگی تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم آدم کو دکھانا چاہتے تھے کہ تیری کرامت کتنی ہے، شرافت کتنی ہے، عزت کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، کہ جبریل بھی تیرے سامنے جھک گیا، اسرائیل بھی تیرے سامنے جھک گیا، اسرافیل اور میکائیل بھی تیرے سامنے جھک گئے، حاملین عرش ملائکہ وہ بھی تیرے سامنے جھک گئے، سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس نے نہ مانا۔ یقیناً یہاں استثناء متصل نہیں ہو سکتا، استثناء منقطع ہو۔ ابلیس ملائکہ میں شامل نہیں ہے، وہ تو جنوں میں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کانا من الجن، ابلیس کون تھا؟ وہ ملائکہ میں شامل نہیں ہے۔ تو جبریل کو اللہ نے الگ حکم دیا تھا، فرشتوں کو الگ حکم دیا، جبریل نے ابلیس کو ما منعک ان تسجد اذ امرتک۔ قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا، میرے ذہن میں اس وقت صورت نہیں ہے کہ کون سی صورت میں کہا، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا آدم کو، اذ امرتک، جب میں نے تجھے اس کا، معلوم ہوتا ہے ابلیس کو اللہ نے فرشتے بھی جھکیں گے تو بھی جھکیں۔ ابلیس نے انکار، کن لفظوں کے ساتھ انکار، اسجد للبشر، یہاں کے لفظوں کے ساتھ کر دیا، لم اکن لاسجد لبشر، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں بشر کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہوں۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے خشک مٹی بدبودار کالے رنگ کی، اس سے تو نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کی ہے۔ اس مٹی کے بنے ہوئے آدم کے سامنے میں جھک جاؤں؟ ایک دوسری جگہ پہ کہا اسجد لبشر، کیا میں سجدہ کروں بشر کو، جسے تم نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے جانا ہے، اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے جھکے، یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اسجد لبشر، یہاں ابلیس حضرت آدم کو بشر کہہ، بس اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کا تذکر کریں۔ اللہ نے جواب میں کہا تو نے ظاہر حالت کو دیکھا کہ ہم نے اسے گارے سے بنایا، لیس دار کر، وہ جب خشک ہو گیا، آپ اس میں بجنے لگی مٹی، پھر اس میں بدبو پیدا ہوئی، پھر وہ سیاہ ہو گئی مٹی۔ تو نے ظاہری حالت کو دیکھا اور یہ نہیں دیکھا خلقتہ بیدیّ، اس طرف تیری نظر نہیں گئی کہ میں نے قدرت اور رحمت کے دونوں ہاتھ استعمال کیے اور آدم کو، یہ تیری نظروں سے کیوں ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی تخلیق کی، تو میرے ہاتھوں کی توہین کرنا چاہتا ہے؟ یہاں
قیامت کے دن تک تم پر کیا ہے؟ اس نے کہا میری ایک درخواست ہے کہ قیامت کے دن تک میری زندگی طویل کر دی جائے، موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جو تو کہہ رہا ہے ہم نے تیری بات کو بھی منظور کر دیا۔ تو وہاں ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو چیلنج کیا، یہ جو مخلوق ہے اس کی جو اولاد ہے میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا، انہیں میں گمراہ کروں گا، انہیں میں آرزوئیں دلاؤں گا، تمنائیں ان کے سامنے رکھوں گا، دنیا ان کو خوبصورت اور مزین کر کے دکھاؤں گا، گناہ ان کے لیے مزین کر دوں گا، گناہ ان کے لیے مزین کر دوں گا، ہر صورت میں میں انہیں سیدھے رستے سے صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اور چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے تیرے، بادلوں کو ہانک کے لانے والا تو، بارشوں کا برسانے والا تو، رات اور دن کا نظام چلانے والا تو، دولت مال زمینیں کاروبار میں ترقیاں دینے والا تو، سب کچھ دینے والا تو ہوگا۔ بتا تاجرو اکثرہم شاکرین، لیکن ان میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے میرے۔ ان بلا تاجرو اکثرہم، اکثرہم پہ تھوڑا غور کرو، ان میں سے اکثر تو موحد نہیں پائے گا، شاکر نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا، تیری توحید کو ماننے والے نہیں ہوں گے، اکثر تیری بات نہیں مانیں گے، وہ میرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا زیادہ کرنا نہ تھا، دفع ہو جا، جو تیرے پیچھے چلیں گے نا میں بھی ان سب سے جہنم کو بھر کے آتا ہوں۔ ابلیس نے بھی کہا تیرے جو مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا زور ہو۔ اللہ نے بھی کہا جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا وہ تیرے کام میں نہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک دو جگہ میں آپ کو دکھاؤں اس کے بعد میں تھوڑی سی کرتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا پیچھے ہے، سورۃ اعراف ہے، صفحہ نمبر ہے 195، صفحہ نمبر 195۔ وہ ہے بھی سامنے آ گئی، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک۔ 195 سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ آیت نمبر ہے 12۔ میں نے کہا تھا کہ مختلف جگہوں پہ مختلف انداز اور مختلف لفظوں کے ساتھ اللہ اس واقعہ کو نقل کرتا ہے۔ یہ سورۃ اعراف میں اسے اللہ کس طرح نقل کر رہے ہیں بس میں پڑھتا چلا جاؤں گا، میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قالا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے کیا ہوں؟ اور سورۃ ہجر میں کیسے تعبیر کیا؟ اسجد، میں نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کو۔ وہاں ابلیس کا یہ جواب ہے
گا سیدھے رستے پر، ثم لآتینہم، پھر میں ان پر وار کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار ہو، اکثر میرے پیچھے چلیں گے، میری بات مانیں گے، اکثر تیری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا نکل جہاں سے، مظلومن مدحورن، مذمت کیا ہوا، تھکیلا ہوا، لمن تابعک منہم، ان میں سے جس نے بھی تیری بات مانی نا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں بھی تم سب سے جہنم کو بھر کے رکھوں گا۔ یہ اللہ نے سورۃ الاعراف میں اس طرح ذکر ہے، تھوڑا سا پیچھے رہیے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 17 ہے۔ صفحہ نمبر ہے 125، صفحہ نمبر 125، سورت کا نام ہے سورۃ النساء۔ سورت کا نام ہے سورۃ النساء، آیت نمبر ہے 117۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، میرا دل کرتا ہے جن لوگوں کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں میں آیت نمبر 116 کر دیا، بڑی عجیب سی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ، ان کے سامنے قرآن نہیں ہے، بولو بے شک اللہ لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو کیا بنایا جائے، شریک بنایا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دیتا ہے ما دون ذلک، اس شرک کے علاوہ، لمن یشاء، اللہ اکبر، یہ ما دون ذلک، شرک کے علاوہ، ما دون ذلک میں تھوڑا غور ہو گیا، کون سے لوگ آ گئے، کون سے گناہ آ گئے؟ اللہ کہتے ہیں شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ، اس گناہ کو جاؤں گا، میری رحمت جوش میں آئے اور میرا مصطفیٰ شفاعت کے لیے لب کھول دے، لیکن مشرک کو معاف ہو، اس کا علاج اسی دنیا میں، مرنے سے پہلے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، 80 سال 70 سال 60 سال ایک طویل عرصہ شرک میں گزارا، بس کسی مرحلے پہ سمجھ آ گئی توحید کی اور اس نے شرک چھوڑ دیا، معافی مانگ لی، اللہ کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، لیکن اگر شرک کی حالت پہ موت آ گئی
پھر نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا چچا کیوں نہ ہو، میں ماں کو۔ اسی لیے مسلمانوں کو کہا کہ مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ ماں کانا کیسے ماں کانا للنبی، ماں کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ مشرک ہو، قریبی رشتہ دار، باپ ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پڑوسی ہے، کلیگ ہے، ما کان ما یجوز ما ینبغی، اللہ کے نبی کو لائق نہیں، کسی مومن کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے حق میں مغفرت طلب کرے، مغفرت طلب کرے، استغفار کرے، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ مشرک کیا ہو۔ اسے لائق نہیں، اس کو مناسب نہیں۔ اب جو میں نہ کرنے لگا ہوں، اس کی تشریح میں کرنے لگا ہوں، میری سمجھ میں آئی ہے وہ مولانا حسین علی کے ترجمے کے مطابق کسی نبی نو اور کسی مومن نو ایک گل ٹھکتی نہیں، ایک گل سجدی نہیں۔ تو مشرک کے حق میں کیا کرے؟ استغفار کرے۔ مواحد کو یہ بات سکتی ہے، کیوں کیوں یہ وجہ میں آپ کو بتا، کیوں نہیں سکتی، کیوں نہیں ٹھکتی یہ گل؟ اللہ کہتے ہیں جو مواحد بنتا ہے نا وہ میرا دوست ہے، جو میری توحید کو مان گیا، شرک سے دور ہٹ گیا، وہ میرا دوست ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ بھی زمین پہ وہی بات کرے جو عرش پہ میں کر رہا ہوں۔ میں عرش سے کہتا ہوں میں معاف نہیں کرنا، میں معاف نہیں کرنا، اور وہ زمین پہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، میرا مواحد بندہ، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگتا، تم بھی فرش کے ہوا کر تاکہ عرش پہ میں کر۔ نبی کو یہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، راہ راست پہ آنے کی امید بھی کم ہے۔ إِن يَكُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہیں کہیں اللہ طنز بھی کرتے ہیں، مشرکوں پر طنز کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ زنانیاں کو پکارتے پھرتے ہیں۔ اناث کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو زنانیاں دے پجاری نے۔ مشرکین کے معبودوں کا کیا نام تھا؟ اللہ، منات، عزا، یہ سارے مونس ہیں۔ عزا ایک فقیر نہیں ہے، بی بی پاک دامن، اللہ کہتے ہیں زنانیاں کو پکارتے تھے۔ یا مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اردو فرشتے بیٹیاں مانتے ہیں، پھر زمانے سے مقابلہ ہوا نا۔ آگے سنو ذرا جناب، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو شیطان مردود کو پکارتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ابو جہل جو تھا شیطان کو پکارتا، مکے کے جو مشرک تھے وہ ابلیس کو پکارتے، شیطان کو
اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو غائبانہ پکارا جاتا ہے، تو وہ کس کی پیروی میں پکارا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل میں پکار کس کی ہو گئی؟ اسی کو حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان. اب میرے پاس وقت نہیں، لیکن میں اس طرح چھوڑوں گا بھی نہیں کہ درمیان میں چھوڑوں اور سمجھا نہ سکوں. تھوڑا سا آگے بائیس پہ ہمارے بات تھوڑی سی نکھر جائے گا. سب نمبر ہے جی 576. کیا ہے 576 23واں پارہ. سورت کا نام ہے یاسین. آیت نمبر ہے 59 سے شروع کر لیں. ہمارا اصل میں تو آیت نمبر 60 سے شروع کرنا تھا، لیکن اگر 59 سے کریں گے تو بات ذرا سمجھ آ جائے. قیامت کا میدان ہے. اللہ تعالیٰ آواز لگا رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ. کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ یہ قیامت کے دن اللہ مشرکین کو کہہ رہے ہیں الگ کر کے. کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا انبیاء کے ذریعے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کتابیں اتار کر اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا انبیاء کے ذریعے کہ شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرو، فَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم. شیطان کی عبادت نہ کرو. کتنی عبادتوں کا ذکر کیا؟ 2. ایک شیطان کی، ایک آپ کی. معلوم ہوتا ہے 2 عبادتیں کہ غیر اللہ کی جو عبادت ہو رہی ہے وہ کس کے حکم اور ایمان پہ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی بات نہ کرو، میری بات. وہ نہیں پکارتے الا شیطان مریدا، مگر شیطان سرکش کو. ارے سرکش لعنہ اللہ، جس شیطان پہ اللہ نے کیا کی تھی؟ لعنت کی تھی. وقال، اور اس شیطان نے اس دن کہا تھا لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، میں لوں گا، لأتخذن، میں لوں گا، من عبادك، تیرے بندوں سے، نصیبا، ایک حصہ، مفروضا، مقررہ. اپنے مال میں وہ میرا حصہ نکالیں گے، اپنی اولاد میں وہ میرا حصہ نکالیں گے. میں تیرے بندوں سے، تب کیسے کہا رہا تھا تیرے بندے، میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ وصول کروں گا. یہ مقرر حصہ وہ فضول خرچیاں بھی ہیں جو ہم غیر شرعی کاموں میں کرتے رہتے ہیں. یہ مال خرچ ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے کہ شیطان کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے؟ غیر شرعی طریقے پہ شادیوں میں، غمیوں میں، مرنے پر جو رسومات ہم ادا کرتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. لیکن حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کب کا عالم ہے؟ جب دیوبند کا مدرسہ نہیں بنا، بریلی کا مدرسہ نہیں بنا،
من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان اللہ کو کہنا چاہتا ہے تیرے دیے ہوئے مال میں سے یہ غیر اللہ کی نیازیں دیں گے، میں اپنا حصہ ان سے کیا کروں گا؟ مال تیرا ہوگا، نیازیں میرے نام کی ہوں، مال تیرا ہوگا، نظر و نیاز یہ میرے حکم کے مطابق ہو۔ آئیے ٹائم چونکہ بہت مختصر اور مضمون بڑا تفصیلی ہے، 3 چیزیں اس واقعہ سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ 3 چیزیں اس واقعہ سے ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت آدم کو سب سے پہلے بشر کس نے کہا؟ پہلے یہ جو میں نے آیت پڑھی اور میں نے کہا کہ شیطان نے بشر کہا، اشارہ کیا تھا شیطان کیا کہنے لگا کہ لم اکن لاسجد لبشر، لے بشر ایک اور جگہ اسجد لبشر، کیا میں بشر کو سجدہ کروں؟ تو ہمارے دوست، ہمارے مہمان، ہمارے خبردار جو خوف خدا سے آ رہی ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ یہ پڑھ کے کہتے ہیں دیکھیے جی نبیوں کو بشر کہنا شیطان کا کام ہے۔ آگے بڑی پڑھائی قوم ہے، سبحان اللہ، بڑی دلیل دیجیے، سب سے پہلے شیطان آدم کو بشر کہہ رہا ہے، تو نبی کو بشر کہنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ اللہ نے کہا تم آدم کو بشر کہتا ہے۔ یہ آگے مولانا صاحب نے، خطیب صاحب نے اپنی بات میں تھوڑی سی شدت پیدا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا تم آدم کو بشر کہتا ہے، نکل میرے دربار سے۔ اس پہ اللہ ناراض ہو گیا، نکل میرے دربار سے، چل۔ اگلی بات اس بات وہ ساکہ کتنے جاؤں آگے راجین ہو گیا، یہ تقریر ہو گئی، یہ خطیب سے تقریر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تیری سزا یہ اس طرح جو پھر دنیا کی رامدہ درگاہ کیوں ہوا؟ آدم کو کیا کہہ لیا تھا؟ آدم کو بشر کہنا تو توہین ہے۔ شیطان نے کہا، مولا نے کہا نکل، تم آدم کو بشر کہتا ہے، میں کہتا ہوں مولانا حضرات کچھ خوف خدا کریں، آدم کو بشر سب سے پہلے ابلیس نے نہیں کہا، رب نے کہا۔ یہ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 29 پڑھیے، 28 آیت نمبر پڑھیے، بھائی قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا، ابھی تو آدم کا خمیر نہیں جوتا گیا، مولانا ابھی تو آدم کا خمیر نہیں جوتا گیا، ابھی تو آدم کی مٹی نہیں اٹھائی گئی، ابھی تو بات مشوروں میں ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے انی خالق بشرا، میں کیا بنانے لگا ہوں؟ سب سے پہلے آدم کو بشر کس نے کہا؟ اب فرق سمجھاؤں فرق، جب آدم کو اللہ بشر کہہ رہا ہے خوش ہو کے کہہ رہا ہے، جب آدم کو اللہ بشر کہہ رہا ہے خوش ہو کے، مسکرا کے، فخر سے کہہ رہا ہے بشر بنانے لگا ہوں، اور جب یہ بشر کہہ رہا ہے یہ جی بجبی ہو کے، ساری پنجابی چاہتے ہیں بچڑ پا کے، منہ بگاڑ کے، اسجد لبشر، اس کا جواب دے، اسجد لبشر، اس بشر کو سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا نکل میرے دربار سے، میرے نبی کی بشریت کو کم سمجھتا ہے، نکل میرے دربار سے، اور جو بھی انبیاء کی بشریت کو کم سمجھے گا وہ تیری نسل میں سے ہوگا۔
سب سے پہلے بشر. ابلیس نے کہا کہ اللہ نے کہا، اور دونوں میں کیا اللہ خوش ہو رہا ہے، انی خالق بشرا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اسجد لبشر. اس نے حقیق جانا، اس نے حقیق جانا. ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم کو، یہ اللہ کے حکم کی تعمیر کی، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا آدم کی عظمت کو ظاہر کرنے کی. آدم کی عظمت. ایک بات میرے والد صاحب کہا کہ کتابوں میں تو نہیں، لیکن وہ تقریر میں کہا، کس جگہ پہ اللہ کہتا ہے سجدہ کر، جو وہاں سجدہ نہیں کرتا وہ شیطان ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ، کس نے نہیں کیا؟ یہاں اللہ کہتا ہے آدم کو سجدہ کر، جو وہاں نہیں کرتا وہ شیطان ہے. اور جس جگہ اللہ کہتا ہے یہاں سجدہ نہ کر، جو اس جگہ کرتا ہے. اللہ کے حکم کے نہ ماننے کا نام شیطانیت ہے. شیطان کسے کہتے ہیں؟ سرکش، متمرد، متکبر. اللہ کے حکم کو نہ ماننا. اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، شیطان ہو گیا. اور جہاں اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ نہ کر، تو اللہ کا یہ حکم نہیں مانتا، وہ بھی شیطان. وہ تعظیمی سجدہ تھا، پہلی شریعتوں میں جائز ہے. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ٹھہرا. ہر قسم کا سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے ہوگا؟ جگہ جگہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کا کیا کرے. اب عورت نے جو خامد کا سجدہ کرنا تھا عبادت کا کہ تعظیم کا، لیکن میرے نبی منع کر رہے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کا جائز ہو نہیں ہے. آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، بریلوی مکتب فکر کے جو بانی ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے. اس کا نام ہے حرمت سجدہ تعظیمی. اس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے حرام ہے. ہر قسم کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ ایک حوالہ بنیاد الطالبین سے، اس کا صفحہ 44. جانتے ہو بنیاد الطالبین کس کی کتاب ہے؟ یا ربیع الدین کی. اگر شیخ عبد القادر یہ ایک طبقہ کس طرح کے گن گاتا ہے، غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم، اسی غوث اعظم کے پتریاں غلام نوکراں، ان کی جوتیوں کے غلام ہیں. غوث اعظم، غوث اعظم کی کتاب تو پڑھو ذرا. ہمارا تو غوث اعظم کی اللہ ہے، ہمارا تو اللہ ہے. سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا کون ہے؟ غوث اعظم کا کیا معنی ہے؟ سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا تو اللہ ہے.
تمہاری سمجھ اور فہم یہ ساری سمجھ بات آ رہے کہ من پورے ہنفیاں تو ولی کو نہیں لگے ولایت کے لیے بھی تمہیں جانا پڑا ہے حملیوں کی طرف، امام محمد ابن حنبل کی طرف، یہاں بڑے بڑے ولی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام بڑے بڑے لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں فَإِذَا زَارَ قَبْرًا، سنو فَإِذَا زَارَ قَبْرًا، جب آدمی کسی قبر کی زیارت کرے لا یضع یدہ علیہ، اپنا ہاتھ اس قبر پر نہ رکھے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں جب کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے لا یضع یدہ علیہ، اپنا ہاتھ اس قبر پہ نہ رکھے، ولا یقبلہ، نہ اس کو چومے، بوسہ نہ دے. اور سن رہے نہیں سن رہے؟ اگر لفظ سلام لفظ بڑا سخت ہے لیکن حضرت کا لفظ ہے، میرا لفظ نہیں ہے، لفظ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بنیاد الطالبین کے صفحہ 44 پہ ہے. میں عربی عبارت پڑھوں گا اور مجھے امید ہے، مجھے ترجمہ نہیں کرنا پڑے، مجھے امید ہے آپ سب کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ ہاتھ رکھے قبر پر، ولا یقبلہ، نہ بوسہ دے، فإنہ من عادۃ اليہود، فإنہ من عادۃ اليہود، یہ کس کی عادت ہے؟ آپ آؤ اس حدیث کی طرف. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لفظ کیوں کا؟ ان کے سامنے وہ حدیث تھی، میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا. حضرت کے سامنے وہ حدیث تھی، وہ نبی پاک کا فرمان تھا، اس فرمان کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سخت جملہ بولا ہے. کتنی باتیں ثابت ہوئی؟ سب سے پہلے آدم کو بشر اس نے کہا. دوسری بات کیا ثابت ہوئی؟ ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز نہیں ہے. تیسری چیز ثابت ہوئی کہ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، اللہ اس کی سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے. ابلیس کی مانی کہ نہیں مانی؟ کیا کیا بابا تھا؟ سجدہ کر، میں نہیں کرنا. تو اتنا بڑا آپ نے دشمن اللہ کا دیکھا سامنے کھڑا ہے، سجدہ کر، میں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی، میں نہیں کرنا، میں اس سے بہتر ہوں، نکل میری جنت سے. وہ سب کا سوال اپنی جنت 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 میں آ جا رہی. اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دیتا ہے. خدا کی قسم ہے سیلز مین بھی مالک نال اس لہجے گل کرے تو سیلز مین کی گل کو نہ سنے، مالک برداشت نہ کرے. کہ جائے کہ خلاق عالم نہیں کرتا میں سجدہ، میں اس سے بہتر ہوں، نکل میری جنت سے. اس نے کہا سوال اپنی جنت. پھر اس کو خیال آیا، کہنے لگا مولانا میری ایک دعا ہے، ربے 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 کے لفظ کے ساتھ، مولا میرے پروردگار میری ایک دعا ہے